وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یعنی دو خدا نہیں ہے، آسمان کی مخلوقات کا خدا بھی وہی ہے، زمین کی مخلوقات کا بھی خدا وہی ہے، آسمانوں کا بھی. اچھا، آسمان عموماً جمع کے سیغوں کے ساتھ آتے ہیں، زمین سنگولر کے، کیونکہ یہ میریکل پلانٹ ہے، اللہ کی کریشن کا کلائمیکس ہے، اس لیے زمین کو اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی ذکر کرتا ہے. یعلم سرکم، وہ جانتا ہے جو بھید چھپے ہوئے ہیں، وجہرکم، اور جو کھلی باتیں ہیں، ویعلم ما تکسبون، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو اپنے اعمال اچھے یا برے، وہ اس کے علم ہے. مراد یہ کہ اللہ کو کسی فرشتے کی حاجت نہیں، کوئی ریکارڈ کیپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چھپی چیزیں ہوں، ظاہر ہوں، تمہارے اعمال ہوں، سارا ڈیٹا اس کے علم میں. اور کیا کامل علم ہے، کیا کامل علم ہے. سورۃ الانعام میں یہ آگے چل کے آئے گا کہ زمین کی خشکیوں میں، نہ سمندروں کی گہرائیوں میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی بیج جو ہے زمین کے گہرائی میں پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے. اور اس کا علم ایسا کامل ہے کہ اس نے پہلے ہی لوح محفوظ میں ہی لکھ لیے. اتنا بڑا ڈیٹا کون رکھ سکتا ہے؟ یہ کسی فرشتے کی کمپیٹنسی نہیں ہو سکتی. یا تو یہ اللہ کی کمپیٹنسی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی، معاذ اللہ. ہاں، وہ کہتے ہیں جی انج ویکھدے نے رائی دے دانے یار. شکر کرو گے وہ ساڈے زمانے چ نہیں نے، جس طرح ہونڈیاں دی ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کچھ کیتا ہے تو انہوں نے بھی یہی کچھ ہونا سی. اگر انہوں نے کیا ہے، ہم انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. اب آپ کو پتا چلا قرآن ترجمہ کیوں نہیں انہوں نے ہونے دیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی شاہ ولی اللہ دہلوی نے آ کے فارسی میں ترجمہ کیا ہے، پہلے 1000 سال کے مسلمان کہاں سوئے رہے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں ترجمہ کیا؟ بھئی ترجمہ کیا ہوتا تو یہ جو اس وقت جو یہ دنیا میں انقلاب آیا ہوا نا، یہ 1000 سال پہلے ہی آ جاتا. اور جو تصوف نے جس طرح عقیدوں میں بگاڑ پیدا کیا، کبھی بھی نہ ہوتا اگر قرآن انہوں نے ترجمہ کر کے نیٹو لینگویج میں دیا ہوتا. فارسی کا پہلا ترجمہ ہوا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا. 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج 1443 ہجری ہے. 300 سال بھی نہیں ہوئے قرآن کا پہلا ترجمہ ہوئے، اور وہ بھی فارسی میں ہوا تھا. اردو ترجمے تو 100-150 سال پہلے ہوئے ہیں. یہ لوگ مخالف سے ترجموں کے اب ہو گئے ہیں، تو اب اس کے پڑھنے کے جب مخالف ہیں تو آپ سوچیں کہ انہوں نے کیے کیوں ہیں. کیے زدم زدہ، ایک نے کیا، دوسرے نے اپنے فرقے کا ترجمہ کیا، انہوں نے آ گیا تسی بھی کرو سرکار، اپنے حساب نال کرو. وہ کہتے ہیں جی ترجمہ تو حساب نال نہیں ہو سکتا، چلو نہیں سائڈ تے حاشیہ لکھ دیو. پھر حاشیے لکھنے شروع کر دیے انہوں نے. یہ زدم زدہ ترجمے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بالکل اس حق میں نہیں ہے ترجمہ ہو. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، 100 سال پہلے. اس سے پہلے ہمارے ابا اجداد کو پتہ ہی نہیں تھا بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ نماز حنفی جو ان کو سکھا دی جاتی تھی وہ اسی پہ عمل کرتے تھے. بخاری مسلم نہ پڑھنا کسی نے، نہ کسی نے سیکھنا. آج لوگ کہہ رہے ہیں جی جناب کیا ہو گیا ہے؟ بھائی ہوا یہ ہے کہ بھائی علم باہر آ گیا. یہ وہی کچھ ہوا ہے جو نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو مشرکین عرب کہتے تھے یہ کیا ہو گیا، ہم تو صدیوں سے بتوں کو پوج رہے تھے. ایک شخص نے آ کے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، اور انہوں نے بتوں کی مخالفت شروع کر دی. یہ ہمارے مذہب سے پھر گئے، نئے دین کے اوپر آ گئے. یہ اکثر مولوی آپ کو جو عقائد اور نظریات میں کمزور عقائد کے مالک ہوں گے نا، تو وہ آپ کو ایک ہی جملہ بولتے ہیں جی امت میں جوڑ پیدا کریں، جی توڑنے کی بات نہ کریں. ان سے پوچھیں اللہ کے نبی نے جوڑ پیدا کیا؟ باپ کو بیٹے سے الگ کر دیا، بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا. غزوہ بدر میں ادھر باپ کھڑا ہے ادھر بیٹا کھڑا ہے. یہ اللہ کے نبی نے جوڑ پیدا کیا تھا ان میں؟ جوڑ ہوتا ہے ماننے والوں کے لیے. جو انبیاء کے مخالفین ہیں، کتابوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا توڑ ہے. ان کے لیے تو کہا میں قرآن میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، دفع ہو جاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. جوڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ نے جوڑ کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کو توڑ سمجھ رہے ہیں جو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تو اس کائنات کا سب سے بڑا توڑ تو انبیاء پھر آگے پیدا کرتے ہیں کہ ان معاشروں میں جا کے جو ایک جگہ سارے گمراہی پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ جا کے وہاں پہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں. انبیاء کے آنے سے پہلے تو سارے ایک ہی ہوتے ہیں نا. کتنا پیارا جوڑ ہو رہا ہوتا ہے. انبیاء آگے توڑ کرتے ہیں کہ نہیں یہ جوڑ ہے، لیکن جہنم میں لے جائے گا. یہ توڑ ہے، میری پیروی کرو، جنت تمہارا مقدر ہوگی. یہ انبیاء کرام آگے دعوت دیتے ہیں. تو یہ سارے جذباتی جملے ہیں. ایسا کرنے سے میرے بھائی کوئی نہیں ہونا. جب بھی آپ سچائی کی بات کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا
کہ توڑ پیدا نہ ہو، توڑ لازمی پیدا ہوگا۔ صحابہ کرام نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری ماں نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتی تھی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میں ایک دن حضور کے پاس آیا، میں نے کہا رسول اللہ برداشت باہر ہو گئی ہے، آج تو میری ماں کے لیے دعا کر ہی دیں۔ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ کہتے ہیں میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں، یہ دعا پہلے قبول ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کتنوں نے بیچاروں نے اپنے ماں باپ کے لیے کرائی ہوگی، ساروں کی تو نہیں قبول ہوئی، ورنہ تو حضور کے اپنا چچا ابو لہب وہ نہیں مان لیا تھا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ گھر پہنچے تو کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے کہا بیٹا باہر رہا، میں غسل کر رہی ہوں۔ غسل کر کے باہر نکلی، کہتی مجھے لے جاؤ رسول اللہ کے پاس، گئی اور ایمان قبول کر لیا۔ لیکن یہ والے معجزات روز روز تو نہیں ہونے، نہ ہر بندے کے ساتھ ہونے ہیں، ورنہ ساروں نے نہ دعا کروائی ہوتی، کروائی ہوگی یقیناً۔ ان کی دعا اس لیے رپورٹ ہو گئی ہے یہ قبول ہوئی ہے، جو قبول نہیں ہوئی وہ تو نہیں رپورٹ کرنی تھی نا کسی نے روزانہ۔ یار آپ لوگ اگر آ کے مجھ سے اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرواتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام نہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے رسول اللہ سے دعائیں کرواتے ہوں گے؟ وہ اللہ کی مرضی، اللہ بھی پھر دیکھتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔